بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں تراویح سورۃ الزاریات اور پارہ نمبر 27 والزاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ سورۃ الزاریات قومی لوط کے علاوہ فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کا انجام بتلانے کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سورت کے اختتام پر جن اور انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے نبی، آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں، لیکن اس حق اور نصیحت کو صرف نیک روحیں ہی قبول کرتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی ہی کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ میں ان میں سے کوئی رزق نہیں مانگتا ان سے، نہ کسی کا محتاج۔ وہ اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود ہی رازق ہے، بڑی قوت اور زبردست ہے۔ سورۃ الطور، یہ سورت قیامت کے وعید سے شروع ہوئی ہے، پھر اہل ایمان کے لیے وعدہ ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، تینوں مضامین میں ان کے عقائد، ان کی باتوں اور ان کے خیالات کا ذکر ہے۔ سورۃ الطور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مذاق کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کو کاہن، مجنون قرار دیتے تھے۔ فرمایا ایسا نہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون۔ اہل جہنم کو جب دھکیل کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگے جسے تم جھٹلایا کر دیتے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہاری اپنی عقل اندھی ہو چکی تھی۔ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا۔ اب داخل ہو جاؤ اس آگ میں، تمہارے لیے صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، لیکن جو مومن ہوں گے اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلی ہوگی تو ہم جنت میں انہیں آپس میں ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ انا کنا فی اہلنا مشفقین، ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے اور کہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا اور احسان کیا۔ ہم دنیا میں مصائب کا شکار کر کے یاد دہانی کراتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ النجم، اس میں توحید، رسالت، اعمال کی جزا اور سزا کا بیان ہے۔ اس والنجم اذا ہوا، اس صورت میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کی ہے، صداقت، اور آپ علیہ السلام کے معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، مشرکین کی مذمت کا بیان ہے جو لات، عزی اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں مگر اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی سفارش بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ ان کے دوسرے قصور معاف کر دے گا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم میں سے کوئی شخص پاک باز بننے کا دعویٰ نہ کرے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ متقی اور پاک باز ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے دنیا میں کوشش کی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے مخاطب تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ قیامت تو قریب آ پہنچی ہے اور تم ان باتوں پہ تعجب کرتے ہو، روتے نہیں، اور تم گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو اور کھیل سمجھتے ہو۔
اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، فرمایا اس کی بندگی کرو۔ سورۃ القمر، اس میں کفار کو زجر کے لیے قیامت کا ذکر ہے، اس کی تاکید کے لیے واقعات، ڈرانے والے واقعات کا ذکر ہے۔ کفار مکہ کا دنیاوی اور اخروی سزا کا مستحق ہونا بیان کیا گیا ہے، اور متقین کا بھی تذکرہ ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرب قیامت کے موقع پر چاند دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ان لوگوں کے سامنے گزشتہ قوموں کے حالات آ چکے ہیں جن میں عبرت کا کافی سامان موجود ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ان پر کیسا عذاب ہم نے نازل کیا اور تنبیہات کی تھی۔ فرمایا قرآن تو نصیحت کا آسان ذریعہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ 4 دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، قرآن تو نصیحت کا آسان ذریعہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کے پاس بھی اس قسم کی تنبیہات ہم نے بھیجی تھی، اللہ فرماتے ہیں، مگر جب اس نے حق سے منہ موڑ لیا تو ہم نے اسے اس طرح پکڑا جس طرح ایک زبردست قوت والا پکڑتا ہے۔ فرمایا اے نبی ان قریب یہ جھتے بھی شکست کھا جائیں گے اور رسوا ہوں گے۔ کل شین فعلوہ فی الزبر، اصل عذاب کا دن قیامت کا دن ہے، ہمارے پاس ان کی ہر چھوٹی بڑی لکھی ہوئی بات موجود ہے۔ سورۃ الرحمن، اس صورت میں زیادہ مضمون نعمتوں کا ہے، کچھ دنیاوی کچھ اخروی، اور درمیان میں کچھ مضمون مجرموں کے بارے میں بھی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں جگہ جگہ ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی تخلیق کے عجائب ذکر فرمائے، 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسانوں کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ واقیم الوزن بالقسط، فرمایا تم بھی انصاف کے ساتھ تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اللہ نے ہر قسم کے لذیذ پھل اور غلے پیدا کیے ہیں، اے انس اور جن تم اللہ کی کون کون سی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انس اور جن تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندر ہیں ان کے درمیان پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے تم موتی اور مونگے نکالتے ہو، آخر تم اللہ کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، زمین پر موجود ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، ایک گروہ انس اور جن، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل کر کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھ لو، کہیں فرار کا راستہ نہیں ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اس دن چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن کمالات اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے 2 باغ ہے، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، دونوں میں چشمے رواں ہیں، ہر قسم کے پھل اور خوبصورت بیویاں موجود ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الواقعہ، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم لوگ قیامت کے دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ ایک وہ جنہیں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، انہیں ہم نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، انہیں جہنم میں اوندے منہ گرایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوب خوشحال تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور ہمیشہ گناہ پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟
آخر پہلی مرتبہ تمہیں کس نے پیدا کی؟ اللہ فرماتے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن مجید ایک بلند پایا کتاب ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ کیا اس عظیم نعمت سے بھی تم غفلت برتتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، ہاں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ سورۃ الحدید آگے شروع ہوتی ہے، سورۃ الحدید مدنی سورت ہے۔ اس کے بنیادی طور پر 3 مضامین اس میں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ کائنات کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال جان قربان کر دینے کا حکم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس صورت میں دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے۔ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کی ملکیت ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور قرآن اللہ نے فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول پر اس لیے اتارا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اس دن یعنی قیامت کے دن اہل ایمان کے سامنے اور آگے آگے نور ہوگا جس میں وہ جنت کی طرف جائیں گے۔ منافق اہل ایمان سے کہیں گے نقتبس من نورکم، اپنے نور و روشنی سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، کہ پیچھے جاؤ اور وہیں سے نور تلاش کرو، فالتمسوا نورا، وہیں سے لے آؤ جہاں سے ہم لائیں۔ پھر درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور یہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھائیں گے، یہ پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ جواب ملے گا ہاں، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور حق کے آگے گردن جھکائیں؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن پر ایک طویل لمبی مدت گزرنے کے وجہ سے دل سخت ہو گئے تھے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہی دنیا کا عمل ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے رسول بھیجے، انہیں صاف صاف ہدایت اور تعلیمات دی۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پہ قائم رہے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح ہدایت دی، مگر ان کے پیروکاروں نے اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں رہبانیت ایجاد کر لی اور تارک الدنیا ہو گئے۔ ما کتبنا علیہم، حالانکہ اللہ نے اس چیز کا یعنی رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا۔ فما رعوا حق رعایتہا، لیکن وہ اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، اور ایسی حرکتیں کی جو اللہ کے عذاب کا سبب بنے۔ یہ لوگ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکے جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔